بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فلوئڈ موزیک ماڈل ہم ڈسکس کر رہے تھے اور اس کا جو جنرل اسٹرکچر ہے وہ ابھی تک ہم نے ڈسکس کر لیا۔ ابھی تک ہم نے ڈسکس کر لیا کہ پلازما ممبرین میں پروٹین کتنے ہوتے ہیں، لپڈز، کاربوہائیڈریٹ اور لپڈ ابھی ہم نے ڈسکس کیا ہے۔ ابھی ہم پروٹین ڈسکس کرنے والے ہیں۔ پروٹین جو ہے تو اس میں مینلی جو ہے دو ٹائپس کے پروٹین ہوتے ہیں پلازما ممبرین میں۔ وہ ایک انٹیگرل پروٹین ہے، دوسرا اس میں پیریفرل پروٹین ہے۔ جیسے ہم نے بتایا کہ وہ پروٹین جو کہ پلازما ممبرین کے آر پار ہو اسے ہم انٹیگرل پروٹین کہتے ہیں، اور جو پلازما ممبرین کے ایک سائڈ پہ ہو، موسٹلی یہ انٹرنل سائڈ پہ ہوتے ہیں، اس کو ہم پیریفرل پروٹین کہتے ہیں۔ انٹیگرل پروٹین جو ہے تو پلازما ممبرین کے ساتھ جو ہے تو ہائیڈروجن بانڈنگ یا آیونک بانڈنگ کے تھرو اٹیچ ہوتے ہیں، جبکہ پیریفرل پروٹین جو ہے تو نان کویلنٹلی اٹیچ ہوتے ہیں پلازما ممبرین کے ساتھ۔ فنکشن جو ہے تو انٹیگرل پروٹین کا یہ ٹرانسپورٹ میں بھی اس کا فنکشن ہوتا ہے، ٹرانسپورٹ میں بھی یہ ہیلپ کرتے ہیں مختلف قسم کی۔ آگے ہم اس کے مختلف قسم کی چینلز وغیرہ پروٹین وغیرہ ڈسکس کریں گے۔ ریسیپٹر کے تھرو بھی یہ کام کرتا ہے، مختلف قسم کے سگنل کو ریسیو کرتا ہے، ریکگنیشن مختلف قسم کے پارٹیکل کو ریکگنائز کرتا ہے۔ امیونٹی میں اس ٹائپ کے پروٹین کا خاص رول ہے، اور ریسیپٹر کا جو ہے تو یہ سیل سگنلنگ میں اس کا خاص رول ہے۔ سیل ایڈہیژن، ایک سیل جو ہے دوسرے سیل کے ساتھ یا دوسرے پارٹیکل وغیرہ کے ساتھ جب اٹیچ ہوتے ہیں تو اس میں بھی انٹیگرل پروٹین کا خاص رول ہے۔ جبکہ پیریفرل پروٹین جو ہے تو یہ موسٹلی انسائڈ پہ ہوتے ہیں اور خاص طور پہ اٹیچ ہوتے ہیں مائکرو فیلامنٹ یا مائکرو ٹیوبیول کے ساتھ یا انٹرمیڈیٹ فیلامنٹ کے ساتھ، جس کو ہم کلیکٹیولی سائٹوسکیلیٹن کہتے ہیں، اور یہ مینلی سیل شیپ کو مینٹین رکھنے میں ہیلپ کرتے ہیں۔ اچھا، اسی وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ پلازما ممبرین جو ہے اس پیریفرل پروٹین کی وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ پلازما ممبرین جو ہے تو یہ ایسیمیٹرک ان نیچر ہوتا ہے۔ ایسیمیٹرک ان نیچر کا مطلب کیا ہے کہ اگر آپ پلازما ممبرین کے آؤٹ سائڈ کو فوکس کرے دیکھیں تو یہ جو ہے اس میں پروٹین جو ہے بہت زیادہ کم نظر آئیں گے، جبکہ اگر آپ اس کو انٹرنل سائڈ سے دیکھیں تو اس میں پروٹین بہت زیادہ نظر آئیں گے۔ اچھا، اس چیز کو کہ پلازما ممبرین ایسیمیٹرک ہے پروٹین کے حوالے سے، تو خاص میتھڈ یا خاص ایکسپیریمنٹ کے تھرو اس کو پروف کیا گیا ہے، جس میں اس کو کیا کہ سیل کو واٹر میں ڈالا گیا ہے اور اس کو ڈائریکٹلی جو ہے لیکوڈ نائٹروجن میں رکھا گیا ہے۔ لیکوڈ نائٹروجن کا ٹیمپریچر بہت کم ہوتا ہے، جس کی وجہ سے یہ آئس میں کنورٹ ہوا ہے۔ آئس میں کنورژن کے بعد اس کو مائکروسکوپک پلیٹ کے تھرو اس طرح پیس میں کاٹا گیا ہے، جس سے صرف اور صرف پلازما ممبرین جو ہے تو ڈیٹیچ ہوا ہے۔ پلازما ممبرین کو مزید فاسفولیپڈ بائی لیئر جو ہے اس کے بیچ میں کاٹا گیا ہے۔ جب بیچ میں آپ کاٹ دیں تو اس کا پھر جو سرفیس ہے ٹھیک ہے تو وہ شو کیا گیا ہے۔ سرفیس جو ہے یہاں پہ آپ آبزرو کر سکتے ہیں، ایک آؤٹر ممبرین سرفیس ہے اور دوسرا ایکسپوز ممبرین انٹیریئر ہے۔ یہ آپ انٹرنل سائڈ کو بھی آبزرو کر سکتے ہیں۔ یہاں پہ اگر آپ ڈاٹ اسٹرکچر کو دیکھیں تو یہاں پہ ڈاٹس بہت کم ہے، یعنی پروٹین یہاں پہ بہت زیادہ کم ہے۔ کم تو خیر ہم نہیں کہہ سکتے، لیکن پھر بھی اگر آپ انٹیریئر سائڈ کو دیکھیں تو انٹیریئر پہ یہ بہت زیادہ پروٹین ڈاٹس نظر آ رہے ہیں، جو کہ پیریفرل پروٹین کو شو کر رہے ہیں۔ تو اس وجہ سے اس پروٹین ارینجمنٹ کی وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ پلازما ممبرین جو ہے تو وہ ایسیمیٹرک ہے پروٹین ارینجمنٹ کے حوالے سے۔ اچھا، یہ انٹیگرل پروٹین جو ہے اس کا اسٹرکچر یہاں پہ شو کیا گیا ہے۔ انٹیگرل پروٹین جو ہے تو یہ پلازما ممبرین کے آر پار ہے، یہاں پہ آؤٹر سائڈ پہ بھی ہے، انر سائڈ پہ بھی ہے، جبکہ اس کے انر سائڈ پہ اگر آپ اس کو دیکھیں تو یہ ہالو لائک اسٹرکچر ہے۔ ہالو لائک کا مطلب یہ ہے کہ یہ مختلف قسم کے ٹرانسپورٹ کے لیے آگے یوز ہوگا، وہ اسے ہم ڈسکس کریں گے۔ اچھا، اس کا جو ایکسپوز سرفیس ہے تو یہ ہائیڈروفیلک ان نیچر ہوتا ہے، باہر کی طرف بھی اور اندر کی طرف بھی جو ایکسپوز سرفیس ہوتا ہے، اور جو اس کا ان بٹوین سرفیس ہوتا ہے، ان بٹوین ریجن ہے، مطلب پلازما ممبرین کے اندر جو ایمبیڈڈ ریجن ہے یہ ہائیڈروفوبک ان نیچر ہوتا ہے۔ اچھا، لاسٹ لیکچر میں ہم نے لپڈ کے بارے میں زیادہ ڈسکس نہیں کیا ہے، لیکن یہاں پہ اگر آپ دیکھیں جو بند لائک اسٹرکچر ہے دیٹ از فاسفیٹ گروپ، ٹھیک ہے، یہ والا جو یہاں پہ زوم کیا گیا، جو دو تھریڈ لائک اسٹرکچر اس کے ساتھ اٹیچ ہیں، تو یہاں پہ یہ فیٹی ایسڈ چین ہوتے ہیں، تو اس کا جو یہ فیٹی یہ فاسفو لپڈ ایک یونٹ ہو گیا ہے۔
تو فاسفیٹ اس کا ہائیڈروفوبک اینڈ ہے اور یہ جو لپڈ ایریا ہے یہ اس کا ہائیڈروفوبک اینڈ ہے اور یہ جو ہے ہائیڈروفیلک اینڈ ہے. یہ پولر ان نیچر ہے, یہ نان پولر ان نیچر ہے. یہ جو ہے تو یہ انسیچوریٹڈ فیٹی ایسڈ مالیکیول ہوتے ہیں. یہاں پہ بھی آپ اس کو آبزرو کر سکتے ہیں, اس کا ایکسٹرنل اینڈ یہ اس کا انٹرنل اینڈ. تو یہ فاسفیٹ گروپ پورا آؤٹر سائڈ پہ بھی ارینج ہے, انر سائڈ پہ بھی ارینج ہے. اس کے بیچ میں جو ہے تو یہ فیٹی ایسڈ چینز ہے جو کہ ایک فاسفیٹ کے ساتھ دو اٹیچ ہوتے ہیں. اس وجہ سے ہم اس کو فاسفولیپڈ بائی لیئر کہتے ہیں. اب آتے ہیں واپس پروٹین کی طرف. اچھا, یہ پروف کرنے کے لیے کہ جو فلوئڈ موزیک ماڈل ہے یہ ٹھیک ہے, یعنی یہ مطلب لیپڈ جو ہیں تو یہ واقعی فلوئڈ کنڈیشن میں ہوتے ہیں اور جو انٹیگرل پروٹین ہے وہ اس میں واقعی اس میں فلوٹ کرتے ہیں یا نہیں. تو اس کے لیے فرائی ایڈیڈن نے ایک خاص ایکسپیریمنٹ کیا ہے اور اس ایکسپیریمنٹ میں انہوں نے یہ شو کیا ہے, دو قسم کے سیل انہوں نے لیے, ایک ہیومن سیل لیا ہے اور ایک ماؤس سیل لیا ہے. اور اس کے جو انٹیگرل پروٹین ہے اس کو ڈائی کیا ہے, ایک لحاظ سے فلوریسنس ڈائی ہم اسے کہتے ہیں, جو ڈائی کلر کرنے کے بعد وہ خاص ویزیبل ہو. تو ہیومن سیل کے جو انٹیگرل پروٹین ہے جو کہ آؤٹر سرفیس پہ ویزیبل ہوتے ہیں ان کو انہوں نے ریڈ فلوریسنٹ ڈائی سے کلر کیا ہے. اور جو ماؤس والے ہیں تو اس کو انہوں نے کیا کیا, گرین کلر سے انہوں نے اس کو ڈائی کیا ہے. تو اس وجہ سے گرین فلوریسنس ڈائی انہوں نے یوز کیا ہے. اور تو انہوں نے ایک خاص ایکسپیریمنٹلی ان دونوں کو فیوز کیا ہے, ہائیبرڈ بنایا ہے. تو ہائیبرڈ اس سیلس کو ہم کہتے ہیں جس میں دو سیلس آپس میں کمبائن ہو جائے. تو ہائیبرڈ بنانے کے بعد جب اس نے آبزرو کیا ہے ڈائریکٹلی تو اس میں ہاف جو ہے تو ہاف اس میں سے ریڈ ڈائی کلر ہے اور ہاف جو پورشن ہے اپر ہاف جو ہے فار ایگزامپل اپر ہاف اس میں سے صرف ریڈ فلوریسنس ڈائی کا ہے اور جو لوور ہاف ہے تو صرف اور صرف گرین فلوریسنس ڈائی کا ہے. جس کا مطلب یہ ہے کہ یہ پروٹین جو ہے ابھی مکس اپ نہیں ہوئے. لیکن جب 40 منٹس کے بعد انہوں نے یہی دوبارہ واپس آبزرو کیا تو 40 منٹس کے بعد یہ پروٹین جو ہے آپس میں مکس ہے, ریڈ اور گرین جو انٹیگرل پروٹین ہے تو آپس میں مکس اپ ہوئے تھے. جس کا مطلب یہ ہے کہ یہ پروٹین جو ہے تو فلوٹ کر گئے ہیں اور فلوٹیشن کے بعد یہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ مکس اپ ہو گئے ہیں. اس کو اگر ہم یہاں پہ ڈائیگرامیٹکلی دیکھیں, اچھا ڈائیگرامیٹکلی اگر ہم اس کو آبزرو کریں تو یہاں سے کلیئر ہوگا. تو یہاں پہ ایڈیڈن جو سائنٹسٹ ہے اس نے اس کو یہاں اس کے انٹیگرل پروٹین کو ریڈ فلوریسنٹ ڈائی کے ساتھ لیبل کیا, اس کو گرین کے ساتھ ماؤس سیل ہے. اور جب یہاں پہ انہوں نے اس کو ہائیبرڈ بنا دیے ہے, مطلب ہائیبرڈائز کیا ہے, تو یہاں پہ صرف ریڈ ہیں اپر ہاف میں اور لوور ہاف میں, مطلب ہاف جو سیل ہے تو اس میں صرف ریڈ انٹیگرل پروٹین ہے اور ہاف جو ہے تو اس میں صرف اور صرف گرین ہے. لیکن 40 منٹس کے بعد جب اس نے آبزرو کیا تو ان کو یہ انٹیگرل پروٹین جو ہے تو وہ مکس اپ ملے. تو مکس اپ ملنے کا مطلب یہی ہے کہ یہ پروٹین جو ہے تو اس پلازما ممبرین میں فلوٹ کر گئے ہیں اور آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ مکس اپ ہوئے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ فلوئڈ موزیک ماڈل جو ہے تو ایک صحیح ماڈل ہے اور ایکسپیریمنٹلی سائنٹسٹ نے اس کو پروف کیا ہے.